السلام علیکم ویورز، تمام دیکھنے والوں کو ڈیری اینڈ اینیمل لائف میں ویلکم۔ آج ہم بات کریں گے ٹریکٹر کے فائدے اور نقصانات، کیونکہ آج ہمیں ٹریکٹر خریدے ہوئے مکمل 1 سال ہو گیا ہے۔ یہ جو ٹریکٹر آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، یہ ہم نے 29 دسمبر 2020 کو خریدا تھا۔ آج 1 مکمل سال ہو گیا اور یہ ہمارا پہلا ٹریکٹر تھا۔ اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی ٹریکٹر جو ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھا۔ زمینیں پہلے بھی تھی، زمینداری کرتے تھے، لیکن ٹریکٹر نہیں تھا۔ ہم لوگ جو ہے وہ رینٹ پہ اس کو کھیت کو جو ہے وہ ہل چلاتے تھے، لیکن لاسٹ ایئر ہم نے پرچیز کیا اور آج ہمیں 1 سال ہو گیا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس پورے سال کا ایکسپیرینس بتائیں گے کہ اس 1 سال میں ہم نے اس میں سے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، کیا ہمیں اس سے پرافٹ ہوا ہے اور کیا جو ہے وہ اس سے نقصان ہوا ہے۔ جیسا کہ پہلے ہی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس سے پہلے ہمارا کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں تھا ٹریکٹر کا، تو یہ پہلا ایکسپیرینس تھا۔ تو بات یہ تھی کہ اب کون سا ٹریکٹر خریدیں، کہاں سے خریدیں، تو اس کے لیے ہم نے آن لائن جو ہے وہ سرچ جاری کر دی۔ تو یہ جو ٹریکٹر ہے یہ ہم نے بہت دیکھا، اپنے ایریا کو دیکھا، اپنی زمینوں کو دیکھا، اپنے استعمال کو دیکھا کہ ہماری زمین کتنی ہے اور کون سا اس میں سوٹیبل رہے گا۔ مختلف ٹریکٹر ہماری نظر میں آئے، جس میں میسی 240 240 ہے، اس کے علاوہ میسی 260 ہے، اس کے علاوہ نیو ہالینڈ 480 ہے، 640، 385، 375، اسی طرح وائی ٹی او کے ٹریکٹر تھے، فورڈ تھا۔ کافی ٹریکٹر جو ہے وہ نظر سے گزرے، لیکن جو ہم نے سلیکٹ کیا وہ غازی ٹریکٹر تھا، نیو ہالینڈ کمپنی کا، 65 ہارس پاور۔ اور یہ ہم نے خود ہی سلیکٹ کیا بغیر کسی کے مشورے کے، اپنی سوچ اور اپنے مطابق ہی۔ تو یہ ہم نے جب ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہی خریدنا ہے، اب دوسری بات تھی کہ کہاں سے خریدیں، کیسے۔ تو اس وقت کے لیے ہم نے تقریباً 1 ماہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ گروپ، او ایل ایکس، ہر چیز کو جو ہے نا وہ سرچ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس سے تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ کیا ریٹ چل رہے ہیں اور کیا اس کی حقیقت ہے۔ تو پھر ہم نے او ایل ایکس سے ہی اس کو پسند کیا اور پسند کرنے کے بعد پرچیز کر لیا، لیکن پرچیز ایسے نہیں کیا کہ بس وہ پسند آ گیا تو اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیا اور ٹریکٹر بھیج دیا، نو۔ جب ہم نے اس کو پسند کیا ہے تو اس کے آنر کو کال کی گئی اور پھر ہم لوگ ان کے پاس گئے، وہاں پہ ہم نے اس کو چلا کے ہر لحاظ سے چیک کیا، پھر ہم نے اس کے ریٹ جو تھے وہ اس سے لیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے اگین جو ہے وہ اس کے بعد مارکیٹ سرچ کی، لوکل مارکیٹ کیا ہے، اور پھر سیکنڈ ٹائم ہم گئے اگین، کچھ ساتھ لوگ بھی تھے جو جانتے تھے اس کے بارے میں، پھر اس کو چیک کیا اور وہاں سے ہم اس کو پرچیز کر کے فزیکلی لے کے آئے۔ 2 بار ہم نے وزٹ کیا اور پھر یہ لے کے آئے تھے۔ تو اس طرح سے ہمارا جو ایکسپیرینس ہے یہ پرچیزنگ کا، یہ بہت اچھا رہا۔ اس لیے رہا کہ جو آن لائن مطلب او ایل ایکس کو ہم نے صرف ایک لنک، ایک ایڈورٹائز کے طور پہ لیا، باقی ہم نے جا کے چلا کے چیک کیا، تسلی کر کے اس کو پسند کیا، اور اس لحاظ سے یہ اچھا رہا۔ اب جب اس کی پرچیزنگ ہو گئی ہے، اب پرچیزنگ کے بعد نیکسٹ جو پروسیس تھا وہ یہ تھا کہ اس کی ڈرائیونگ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ڈرائیونگ ہم نے کبھی یوز ہی نہیں کیا، تو پھر اب ڈرائیونگ اس کی کیسے کی جائے، کیا کیا جائے، تو وہ ڈرائیونگ جو ہے وہ خود دی ہم نے کچھ یوٹیوب سے مدد لی، وہاں سے پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ سیکھ لیا بغیر کسی ٹریننگ کے، کہیں پہ لینے کا ٹریننگ۔ اور اس کے بعد جو مین
ایشو ہمیں آیا تھا وہ تھا کہ ٹرالی کو بیک کیسے کیا جائے۔ اس پہ کافی ورک کرنا پڑا۔ ٹرالی جب لوڈ ہوئی اور اونچائی ہو، یعنی کہ چڑھائی پہ اس نے چڑھنا ہو، اور جو لیول ہے زمین کا وہ بھی درست نہ ہو اور زمین گیلی بھی ہو، تو وہاں پہ کافی ہمیں ورک کرنا پڑا۔ وہ اتنی آسانی سے بیک نہیں جاتی تھی، لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ پریکٹس کر کے بار بار جو ہے وہ کرنے سے وہ بھی آ گیا۔ پھر ہم اس کو فرنٹ بلیڈ کرا پہ یوز کرتے تھے۔ کرا میں ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ اب اس کو کیسے، سٹارٹ میں وہ بھی بالکل نہیں ورک ہو رہا تھا، مطلب زمین لیول نہیں ہو رہی تھی۔ کرا یعنی کہ فرنٹ بلیڈ لے کے جاتے ہیں تو وہ ٹھیک شاید کئی بار چلا جاتا ہے اور اکثر نہیں ہے، اور خاص طور پہ ریت میں تو وہ ایک جگہ سے اونچی ہو جاتی ہے، ایک جگہ سے وہ نیچے رہتی ہے۔ پھر وہاں پہ آہستہ آہستہ ٹائم لگایا تو وہ بھی جو ہے وہ درست ہو گئی۔ اس کے بعد ہل چلانا تھا۔ ہل چلانے میں بھی سٹارٹ میں جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لگا ہے، لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم وہ بھی سیکھ گئی۔ تو اس حوالے سے یہ جو ہے یہ ایک اچھا ایکسپیرینس تھا۔ اور اس پورے ایک سال میں 2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب ہمارا ٹریکٹر جو ہے وہ سٹک ہو گیا۔ پہلی دفعہ کب ہوا تھا کہ 3 ہل راجہ ہل سے زمین میں فریش ہل چلائی گئی تھی، اور وہ زمین تھی ریتلی، بہت زیادہ ریت تھی، اور ہم نے لوڈ کی ہوئی تھی ٹرالی، اور وہ وہاں پہ اس میں جو گوبر ہے اس کو پھینکنا تھا، تو وہ لوڈ ہوئی تھی اور وہاں پہ جا کے سٹک ہو گئے۔ ہمیں دوسرا ٹریکٹر منگوانا پڑا، تو اس سے ہم نے اس کو نکالا۔ اور دوسری بار جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کی ویڈیو بھی آلریڈی ہم نے شیئر کی ہوئی ہے یوٹیوب پہ، کہ موبائل استعمال کیا ڈرائیونگ کے دوران، اور جس کے نتیجے میں جو ٹریکٹر ہے وہ مڈ میں، یعنی کہ جو پانی ہے اس میں چلا گیا، جو کہ بعد میں نہیں نکلا۔ اس کو پھر 2 ٹریکٹر منگانے پڑے جس کی مدد سے اس کو نکالا گیا۔ تو یہ ایک واقعی ہی برا ایکسپیرینس تھا۔ ڈرائیونگ میں موبائل استعمال نہیں کرنا چاہیے، بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن لکیلی ہم لوگ بچ گئے۔ تو یہ تو تھا ہمارا ایکسپیرینس۔ اب ہم اس طرف آئیں گے کہ کیا یہ ہمیں خریدنا چاہیے تھا یا نہیں خریدنا چاہیے تھا، یا کوئی اور خریدنا چاہیے تھا، یا اس سے ہمیں ایک سال میں کیا ہم نے ارن کیا، اور کیا ہم نے اس میں سے لاس کیا، نقصانات ہمیں اس کے کیا ہوئے۔ تو پہلے ہم پرافٹ کی طرف آتے ہیں، کیا ہم نے اس سے حاصل کیا، ہمیں کیا ملا، کیوں ہم نے خریدا۔ کلیئر یہی بات تھی کہ ہم نے اس کو زمینوں کے لیے خریدا تھا، کہ جو ایگریکلچر کا کام ہے، کھیتی باڑی، ہل چلانا، ٹرانسپورٹیشن، مین کے گندم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا، باجرہ جو ہے اس کو ٹرانسپلانٹ کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ، اس طرح کھاد ہے، جو بھی اس سے ریلیٹڈ ہیں اپنی ضرورت کی چیزیں، ان کے لیے خریدا تھا۔ اس کے حوالے سے جو سب سے پہلا ہمیں بینیفٹ ہوا وہ یہ تھا کہ ہماری ساری زمین بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ تیار ہو گئی، مطلب خود ہم نے ہل چلایا، جب دل کیا، جب ضرورت پڑی اسی وقت نکال لیا۔ دوسرا بینیفٹ یہ تھا کہ ہمارے جانوروں نے پورا سال سبز چارہ لگاتار کھایا۔ اس کے پیچھے بھی لاجیکل یہی تھی کہ جس وقت جب ہمیں ضرورت پڑی ہے ہم نے نیا چارہ کاشت کر لیا۔ تیسرا ہمیں یہ تھا کہ جب ہم نے ٹرانسپورٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے گئے کوئی بھی چیز، تو ہمیں بہت اس کا فائدہ ہوا۔ تو اوورآل پورا سال ہم نے اس سے فائدے لیے ہیں، کوئی بھی کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا، اور ہمارا پیشن تھا، جنون تھا، انٹرسٹ تھی، شوق تھا ایگریکلچر میں، تو ہم نے اس ٹریکٹر کا ہر لمحہ انجوائے کیا ہے، بہت لطف آیا ہے، بہت اچھا فیل کیا ہے۔
اور شدید گرمی شدید سردی میں کبھی بھی فیل نہیں ہوا کہ شاید گرمی ہے یا سردی ہے۔ جب اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، جب اس کی آواز سنتے ہیں، اتنا زیادہ جوش پیدا ہوتا ہے اور اتنا ہی زیادہ دل کرتا ہے محنت کرنے پہ، کام کرنے پہ۔ تو اس حوالے سے ہمیں بہت ہی کامیابی ملی ہے اس میں، نقصان یا اس طرح کا کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا۔ اور جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی بڑی خرابی، بڑا خرچہ یا اس طرح کا ہمیں فیس نہیں کرنا پڑا۔ تھوڑی بہت معمولی سی کوئی ریپیئرنگ وغیرہ تھوڑی بہت برائے نام جس کو کہہ سکتے ہیں وہ ہم نے کی ہے۔ اس حوالے سے بہت کامیاب سفر رہا ہے ہمارے 1 سال کا۔ بہت شکریہ تمام دیکھنے والوں کا۔ اللہ حافظ۔